آصف اس کو پیچھے کر. یہ لائٹ چلا دو. یہ لائٹ آگے کھڑا کسی پیر رکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد والسلام على سيد المرسلين اللہم صلی علی محمد وآل محمد وشفيع المذنبين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. والسامعین، کافی سالوں سے آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے بے گناہ مومنین بیچارے پاکستان میں شہید کیے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا شیعت کے خلاف، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور کروڑ ہا ڈالر اربہا ڈالر خرچ، پمفلیٹ، کتاب، سیڈیاں، ٹی وی، ریڈیو، بے پناہ پیسہ خرچ ہوا اس پروپیگنڈا کہ شیعہ کافر، دیواریں کالی ہو گئی، ارب کروڑوں میں پمفلیٹ چھپے، جو چیز کی حقیقت ہی نہیں، کیوں کافر ہے کہ حضرت علی کو خدا مان، اتنا بڑا جھوٹ دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ہر اذان سے آواز آتی ہے علی ولی اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو علی کو خدا مان، ہر وقت ہم 5 وقت اعلان کرتے ہیں علی اللہ کے ولی۔ اس کے بعد ایسے ایسے جھوٹے پروپیگنڈا، دوسرا پروپیگنڈا کہ علی کو نبی مانتے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جبریل جو تھا وہ نبوت دینے آیا تھا حضرت علی کو غلطی سے ادھر چلا، یہ جھوٹا دوسرا پروپیگنڈا۔ مولا علی خود کہتے میں نبی کے غلاموں میں سے غلام، اس کے علاوہ ایسے جھوٹے پروپیگنڈا ہے کہ ممبر سے بیان نہیں کر سکتے، جس کا وجود ہی نہیں۔ ہماری کتابوں سے کچھ آدھی عبارتیں کاٹ کر، جیسے قرآن سے اگر آپ ایک آیت پڑھ دیں کہ لا تقربوا الی الصلاۃ، کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، آگے کا جملہ نہ پڑھیں، تو یہ خیانت تو قرآن سے بھی ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد جو اللہ کا کلام ہے، اگر اس کو بھی اس طرح کاٹ دیں تو کتنی آیتیں سے آپ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ آگے یہ کہ جب نشے کی حالت، ہماری کتابوں سے آدھی عبارتیں کاٹ کے، کسی نے کوئی سوال پوچھا امام سے، اس کو کہا کہ جی شیعوں کا یقین ہے، یعنی 20-25 سال سے اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ اب جھوٹ جو ہے سچ ہونے لگا۔ کہا ہے کسی بے وقوف نے کہا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ کا گمان ہونے لگا، اور واقعاً ایسا ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں ہم لوگوں کی بھی کمزوری ہے کہ جب کروڑوں پمفلیٹ چھپے، ہم نے جواب میں ایک پمفلیٹ بھی نہیں چھاپا۔ بھائی ساری پاکستان کی دیواریں کالی کر دی کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، یہی آیت لکھ دیں، سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے، 37 سورہ ہے، 83 آیت ہے، نیچے لکھ دیں وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم شیعوں میں سے تھے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، فلسطینی ہمارے ساتھ رہتا تھا، دروبی اس کا نام تھا۔ ہم نے کہا فلسطینی جو ہے مظلوم ہے، ہم نے اس کو جگہ بھی دیتی روم، تو محمد علی قلعے کی باکسنگ ہو رہی تھی، تو اس نے کہا یہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہ جی شیعہ ہے۔ اسی کی پتہ نہیں تھا میں بھی شیعہ ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ ہم نے اسے روم میں جگہ دی تھی کہ بیچارہ فلسطین ہے، تو بیچارے کو جگہ دی۔ میں نے کہا اچھا شیعہ کافر ہوتے؟ کہا ہاں بالکل، شیعہ آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں پتا۔ میں نے کہا قرآن لے آؤ، قرآن لے آ۔ میں نے یہ آیت کھول کے سامنے رکھ دی کہ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بار بار پڑھی، قرآن ہے۔ میں نے کہا دیکھ لو۔ وہ یوں سر کو جانے لگا، ایک دم بھاگا اپنے ماشاءاللہ، واہ۔ کہ یہ قرآن سے آیت کیسے نکلی؟ صلوات پڑھی محمد۔
عزیزان گرامی ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس برہان ہے، مگر ہم سستی کرتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف جھوٹ ہے۔ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹی وی خرچ کر رہے ہیں، ریڈیو خرچ کر رہے ہیں، ہم جواب نہیں دے رہے۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس کو دور ہونا چاہیے، ہمیں جواب دینا چاہیے۔ اب یہ تو صرف آیت نہیں، حدیثیں اہل سنت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت و شیعتکہم الفائزون، تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ مذہب حق کا کیوں کہتے ہیں؟ مذہب اہل بیت مذہب کا حق، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم اسے قرآن سے ثابت نہ کریں، اگر ہم حدیث سے ثابت نہ کریں، اگر اسے عقل اور منطق فلسفے سے ثابت نہ کریں اور آج کے جدید علوم سے ثابت نہیں کریں تو پھر ہمارا مذہب مذہب حق کا نہیں۔ ہر چیز ہماری ثابت ہے۔ کہتے جی ماتم کرنا بدعت ہے، آئیے ہم پہلے قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ زاریات قرآن کی مشہور سورہ، آخری بات سورہ زاریات، حضرت ابراہیم ان کی زوجہ کا ذکر، فبشروہ بغلام علیم فاقبلت امرأتہ فی صرۃ۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے بشارت لے کر کہ آپ کو بیٹا ہوگا، بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، بیٹے کا امکان ہی نہیں ہے، بالکل بوڑھے۔ اتنے میں ان کی بیوی آئی، فسکت وجہہا، کوئی ترجمہ دیکھ لیں شیعہ ہو سنی، فسکت وجہہا، پھر پیٹا اس نے اپنا منہ۔ اس نے پیٹا، ابراہیم کی بیوی نے پیٹا۔ کہاں پیٹا؟ ابراہیم کے سامنے پیٹا۔ شیعہ سنی کا فیصلہ ہے، سنتیں تین قسم کی ہے، جو نبی کام کرے وہ سنت ہے، جو نبی کہے وہ سنت ہے، جو کام نبی کے سامنے ہو نبی چپ رہے وہ بھی سنت ہے۔ نعرہ حیدری، فسکت وجہہا، پیٹا اس نے اپنا منہ۔ وقالت عجوز حکیم، کہ میں تو بوڑھی ہو گئی، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا۔ اب جناب کسی نے اعتراض کیا، کہا جناب یہ پیٹنا تو ثابت ہو گیا لیکن وہ تو حیرت میں پیٹا تھا، تم جو امام حسین کے لیے پیٹتے اس میں کیا حیرت؟ میں نے کہا یہ تو سب سے بڑی حیرت، سب سے بڑی حیرت ہے کہ مولا حسین کا کٹا ہوا سر جب کوفے کی بازار میں پہنچا، ایک صحابی چھت پہ قرآن پڑھ رہا تھا، اصحاب کہف کی آیت، کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا حیرت والا ہے۔ مولا حسین کے کٹے کے سر سے آواز آئی، نانا کے صحابی آیت پھر صحابی حیران ہو گیا، کٹے ہوئے سر سے آواز کیسے آئی؟ دوبارہ پڑھا کہ اصحاب کہف کا قصہ حیرت والا ہے۔ مولا حسین نے کہا سچ ہے، اصحاب کہف کا قصہ حیرت والا ہے، مگر اس غریب حسین کا قصہ اس سے زیادہ حیرت ہے۔ بے شک بے شک، مجھے انہوں نے ذبح کیا جو میرے نانا کا کلمہ پڑھا۔ خود مولا حسین نے کہا مجھے انہوں نے ذبح کیا جو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو عزیزو اصحاب کہف کا قصہ حیرت والا ہے، مولا حسین کا قصہ اس سے زیادہ حیرت والا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب کہتے ہیں جناب یہ شیعوں کا روزہ باطل ہے، وہ کیوں بھائی؟ یہ دیر سے کھولتے ہیں، مکروہ ہو جاتا ہے، کہتے باطل ہے۔ ہم نے کہا بھائی قرآن کا دوسرا سورہ پڑھ لے، سورہ بقرہ، وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ہاں جی روزہ تمام کرو رات کو۔ مغرب بھی عربی کا لفظ ہے، مغرب نہیں کہا اللہ نے، رات کہا ہے۔ مغرب کہتے تو کہتے چلو جی ہماری مغرب جلدی ہو جاتی ہے، رات اس وقت ہوتی ہے جب بالکل اندھیرا ہو۔ صلوات پڑھی دیکھیں روزہ کس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ وَأَتِمُوا الصِّيَامَ کہ جن کی نماز باطل ہے، کیوں جی یہ کھول کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا پھر 4 فرقوں میں سے آپ کا ایک فرقہ وہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔
جو ہاتھ باندھتے ہیں ان میں اختلاف ہے، جو کھولتے ہیں ان میں تو کوئی اختلاف نہیں. جو باندھتا ہے وہ کہتا ہے ادھر رکھو، کچھ کہتا ہے ادھر رکھو، کچھ کہتا ہے ناف سے نیچے رکھو. لیکن کھولنے والا ایک شیعہ فرقہ ہے اور ایک اہل سنت کا، وہ بھی ہاتھ کھول کے. ہم نے کہا یہ بھی ہمارے پاس دلیل، ایک نہیں کئی آیت ہے. ہاں جی 7ویں سورہ اعراف 29ویں آیت جا کے گھر میں کھول لیں. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، ادھر سے آواز آئے فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. جب بھی نماز پڑھو کیا کرو؟ خلوص کے ساتھ. فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، جب بھی نماز پڑھو خلوص کے ساتھ پڑھو، اور تمہارے چہرے جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہو، مسجد حرام کی. اس میں تو پروردگار کوئی اختلاف ہی نہیں، قبلہ الحمدللہ ایک. مگر پڑھیں کیسے؟ نماز پڑھیں کیسے؟ تو کہا کما بدأکم تعودون، جیسے اس دنیا میں آئے ہو اور جیسے پلٹ کر جاؤ گے. اب جنازہ شیعہ کا ہے یا سنی کا ہے دیکھ لو. اگر ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو ہاتھ کھول کے پڑھو، اگر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو باندھ کے پڑھو. صلوات پڑھی محمد وآلہ جناب. یہ شیعہ جو بدعت کرتے کیوں؟ یا علی مدد کرتے، یا رسول اللہ، یا رسول خدا مدد مانگتے. صرف ہم نہیں کہتے بلکہ اہل سنت بھی کہتے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. کہاں قرآن میں لکھا ہو؟ ایک آیت نہیں ہے، بہت ساری آیت. خدا کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے. اچھا سورہ حدید کھول دیجیے. ہاں جی سورہ حدید، آواز آتی ہے انزلنا الحدید فیہ بأس شدید. خدا کہتا ہے میں نے حدید لوہے کو نازل کیا، اس میں سخت لڑائی ہے. اب جناب سائنٹیفیکل زمانہ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. اب اگر کوئی کافر پوچھ لے، یہودی عیسائی پوچھ لے کہ بھائی آپ تو کہتے ہیں قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کیا کہہ دیا قرآن نے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے نازل کیا لوہے کو. کبھی آسمان سے لوہا اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے. یہ نعوذ باللہ قرآن تمہارا غلط کہہ رہا ہے. اب کیا جواب ہے؟ یہاں شیعہ سنی سب مفسر متفق ہیں کہ جواب وہی دینا پڑے گا چاہے ان کا دل چاہے یا نہ چاہے. کیونکہ بات ہے قرآن کی عزت کی، بات ہے اسلام کی عزت کی. اگر وہ سب صحیح تفسیر چھپاتے ہیں تو جواب نہیں دے پائیں گے. آسمان سے تو لوہا اترتا نہیں ہے. اب شیعہ مفسر نے بھی وہی جواب دیا، سنی مفسر نے بھی. قرآن غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے. تو کہا ہمیں دکھاؤ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے نکلا، آسمان سے نازل ہوا. تو سنی نے بھی جواب دیا کہ جنگ احد میں جب مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، جبریل کی آواز آئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ایک لوہا ہے جو زمین سے نہیں نکلا، آسمان سے نازل ہوا ہے، وہ ہے ذوالفقار کا لوہا. اللہ پاک نے پہلے ذوالفقار کا ذکر کیا، پھر صاحب ذوالفقار. اور آیت بھی ایسی ہے کہ سنی بھی مجبور ہے کہ یہی تفسیر لکھے، ورنہ قرآن کی عزت ختم ہو جائے گی، قرآن پہ ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. سنی نے بھی یہی جواب دیا، شیعہ نے بھی یہی جواب دیا. وہ لوہا ایک تھا جو آسمان سے. اب آگے کیا کہا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کا مددگار ہے. تم تو کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد مانگنا شرک ہے. قرآن کہہ رہا ہے کچھ اللہ کے ایسے بندے جو خود اللہ کے مددگار ہیں. اللہ جانتا ہے کون اللہ کا مددگار ہے. سارے ترجمے جا کے دیکھیں، شیعہ سنی وہابی بریلوی شافعی ایک ہی ترجمہ ہے. اللہ جانتا ہے من ینصرہ، کون اللہ کا مددگار ہے، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا مددگار ہے. تو نبی پاک
علی پاک کے زمانے میں تو ایک نبی ایک رسول، قرآن کہہ رہا ہے یہ مددگار ایک کا نہیں بہت سارے رسولوں کا۔ عربی میں ایک واحد، اکیلا ہو تو واحد، دو ہو تثنیہ، تین سے زیادہ جمع، یہ جمع کا صیغہ یعنی تین سے زیادہ رسولوں کا مددگار ہے۔ میرے اللہ یہ سمجھ میں آیت نہیں آتی، مولا علی کے زمانے میں تو کوئی اور نبی نہیں تھا، ایک نبی کے مددگار ہیں۔ خدا کہے گا آگے بڑھ، آگے آواز آئی بالغیب، غیب میں رہ کے مددگار۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، غیب میں رہ کر مددگار۔ جب مولا علی غیب میں رہ کر رسولوں کی مدد کر سکتا ہے تو ہم گنہگاروں کی مدد کیوں نہیں؟ نبی پاک نے خود تفسیر بتائی، یا علی تو نے ظاہر میں میری مدد کی، تمام انبیاء کی مدد غیب میں رہ کر کی۔ اور یا علی مدد صرف قرآن سے ثابت نہیں، تورات سے بھی ثابت، انجیل سے بھی ثابت، زبور سے بھی ثابت ہے، ساری کتابوں سے ثابت ہے۔ عزیزان گرامی یہ آیت بھی معجزہ ہے۔ نبی پاک کا نام بھی تھا فارقلید، انہوں نے بدل دیا، کیونکہ فارقلید کا ترجمہ اگر عربی میں کرتے ہیں تو احمد بنتا ہے۔ صلوات پڑھنے عیسائیوں نے بدل دیا، مگر معجزہ یہ ہے کہ مولا علی کا نام آج تک اسی شکل و صورت میں ہے، بدلا نہیں گیا۔ ہاں جی 22 مرتبہ مولا علی کا ذکر تورات انجیل میں ہوا ہے، 22 متی کی انجیل، 4 انجیل ہیں، 27واں باب جا کے کھول کے دیکھیں، نیو ٹیسٹامنٹ آف میتھیو، متی کی انجیل 27واں باب، چیپٹر نمبر 27، آیت اسٹارٹ دی 46 47 48 سے لے کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب کیا لکھا؟ At about 3 o'clock Jesus cried out with loud shout, Eli Eli lima sabaqtani۔ ساری کتاب انگلش میں ہے مگر یہ جملہ ابھی تک اسی کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھتے یہ جملہ، یہ بھی تو معجزہ ہے۔ ساری ترجمہ میں یہ جملہ ترجمہ نہیں کیا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینا چاہا، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے فریاد بلند کی، ایلی ایلی میری مدد کر۔ اب پرانے بائبل میں نہیں، اب جو ہم لوگ پڑھنے لگے تو اب جو نئے بائبل ہے اس میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے مائی گاڈ مائی گاڈ۔ یہ اصل عبادت نہیں ہے، یہ ابھی انہوں نے کیا ہے، پرانی بائبل میں نہیں ہے مائی گاڈ مائی گاڈ، ایلی ایلی لما سبقتنی۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ فضائل اہل بیت، اب انہوں نے بریکٹ، ٹھیک، مگر حق کو کوئی چھپا نہیں۔ 2 آیتیں نیچے آ جائیے تو پتا چل جائے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ سب بات پڑھیے محمد۔ انہوں نے کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کو پکار رہے، کہہ رہے مائی گاڈ ہیلپ می۔ اللہ ایلی ایلی لما، ایلی جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ چلو یہ بھی اگر مان لیا کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کو بلایا تو یہ تو آپ نے مان لیا کہ خود خدا نہیں تھے۔ یہ تو مان لیا کہ خود خدا نہیں تھے، مگر یہاں ایلی اللہ نہیں ہے۔ 2 آیتیں نیچے آئیے۔ اب جو لوگ کھڑے تھے، حضرت عیسیٰ پکار رہے ایلی ایلی لما سبقتنی، ایلی میری مدد کر، ایلی۔ اب جو مجمع کھڑا ہے وہ کیا سمجھا؟ اصل مفسر وہ ہے نہ کہ آج کے زمانے کے لوگ، اصل مفسر وہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں وہ زبان کو۔ حضرت عیسیٰ کس کو پکار رہے ہیں؟ اب آگے 2 آیتیں نیچے آئیے، جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا؟ لیٹ اس سی، ذرا ٹھہرو، whether Elijah is coming to help him۔ ذرا ٹھہرو دیکھیں کہ ایلیا عیسیٰ کی مدد کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ثابت ہوا ایلی ایلیا ایک شخصیت ہے۔ سر بات پڑھ دے محمد۔ ایلی اور ایلیا ایک
شخصیت ہے. عزیزان گرامی ابھی آپ نے آیت سنی کہ مولا علی مددگار ہے رسولوں کے غیب میں. ایلیا کون ہے؟ بائبل کو اٹھائیں، تورات کو اٹھائیں. ایلیا ایک عظیم الشان شخصیت ہے. ایلیا کون ہے؟ ایلیا موسیٰ کے زمانے میں تھے. ایلیا کون ہے؟ ایلیا عیسیٰ کے زمانے میں ہے. ایلیا کون ہے؟ ایلیا ابراہیم کے زمانے میں ہے. ایلیا کون ہے؟ ایلیا یوسف کے زمانے میں ہے. جس مظلوم نے بھی مدد کے لیے پکارا ایلیا. کون ہے؟ عیسائیوں سے پوچھیے ایلیا کون ہے؟ ایسی عظیم الشان شخصیت ہے، ہر مظلوم کی مددگار ہے. عزیزان گرامی اللہ اکبر. آج تک یہ بھی معجزہ ہے، کسی مذہب کے لیڈر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایلیا ہوں. نہ ہندوؤں میں سے کسی نے دعویٰ کیا، نہ سکھوں میں سے کسی نے دعویٰ کیا، نہ عیسائیوں میں سے کسی نے دعویٰ کیا، نہ یہودیوں میں سے کسی نے دعویٰ کیا کہ میں ایلیا ہوں. ایلیا کا دعویٰ کس نے کیا؟ جب مولا علی نے پتھر پہ علم گاڑا، خیبر میں کہا اے یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی التوراۃ. میرا نام تمہاری تورات میں ایلیا ہے. انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام انجیل میں ایلیا. ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. ایک مرتبہ مولا علی جا رہے تھے سفر پہ، سامنے دریا آ گیا. ایک عیسائی عابد بیٹھا ہوا، نہ کشتی تھی نہ کوئی پل. مولانا نے کہا مجھے اس طرف جانا ہے. کہا واپس جائیے، لمبا راستہ ہے، پھر پل میں لے. مولانا نے کہا مہربانی میں بندوبست کرتا ہوں. اولو الامر تھے، ہوا کو امر کر دیا، ہوا نے قدم چومے، مولا نے پرواز. ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچی. اب یہ معجزہ عیسائی عابد دیکھ رہا تھا. وہ اٹھا، آیا دریا کے کنارے. اے ہوا کے ذریعے سے دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پرواز کرنے والے ولی خدا، ذرا دیکھ میں کس طرح سے دریا کو پار کرتا ہوں. اس کے پاس کوئی ورد تھا، اس کے پاس کوئی ذکر تھا، اس نے کوئی ذکر کیا. پھر عیسائی عالم نے اپنا پاؤں دریا کے پانی پر رکھا تو دریا کا پانی اس کے لیے زمین بن گیا. آیا پورے دریا کو طے کرتے ہوئے زمین کی طرح مولا علی کے قریب آیا. مولا نے مسکرا کر کہا اے عیسائی عابد، کس ذکر نے تجھے یہ طاقت دی کہ دریا کا پانی تیرے لیے زمین بن گیا؟ کہا ہمارے پاس انجیل میں ذکر ہے، ہمارے پاس تورات میں انجیل ہے. میں نے کہا یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا، دریا کا پانی زمین بن گیا. مولا نے کہا کبھی ایلیا کو دیکھا ہے؟ کہا اس کے انتظار میں ہوں. یہاں بھی مولا نے کہا انا ایلیا. چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. میرا نام ایلیا بھائی قدموں پہ گرا مسلمان مومن ہو گیا. عزیزان گرامی اب ایک عبارت جو ہے جنہوں نے نکال دی پرانے بائبل میں، قدیمی میں، زبور میں یہ بھی عبادت ہے، مگر اب کی بائبل میں آپ کو نہیں ملے. سید محمود گیلانی بڑے محقق گزرے ہیں، سیالکوٹ میں ہوتے تھے بہت پہلے. ان کی کتاب بھی ہے ایلیا انگلش میں، لاجواب کتاب. اس میں بھی ذکر ہے کہ قدیمی عبارت میں بائبل میں، یعنی زبور کو انگلش میں سام کہتے ہیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خطبہ موجود. اپنی قوم کو بٹھا کر کہا it is our duty to revere him whose name is Eli. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی. حضرت عیسیٰ نے بھی کہا نا ایلی ایلی لما شبقتنی. زبور میں حضرت داؤد اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے. لوگوں نے کہا جی ایلی کون ہے، ذرا اور بتائیں. ہاں it is through his obedience path of both world are straightened. اسی علی کی اطاعت میں صراط مستقیم. سبحان اللہ. کچھ اور بتائیں علی کے بارے میں. حضرت داؤد فرماتے ہیں this honorable personality is also called as Haidar. اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں. کون حیدر؟ حیدر is helper
of hell place, وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا. کون حیدر؟ از a like a line, وہ حیدر جو شیر کی طرح دلیر ہے. کون حیدر؟ and is to be born in Kaaba, وہ حیدر جو مولود کعبہ ہے. نکال دی گئی عبارت, ساری نشانیاں ہیں کہ to seek his help, اسی حیدر سے مدد. حضرت داؤد سکھا رہے ہیں جب بھی پریشان ہو جاؤ تو یا علی مدد کہو, اسی حیدر سے مدد مانگو. حضرت عیسیٰ نے بھی انجیل میں کہا علی علی لما شبقتنی, علی علی میری مدد کر. تو پتہ یہ چلا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں, انبیاء کی سنت ہے, مومنوں کی عادت ہے. اب جب جواب نہیں آیا کہ شیعہ قوم کا جواب ہم نہیں دے سکتے, اب جواب ان کا صرف گولی ہے. جو ابو جہل نے کیا, جو ابو لہب نے کیا, ان کے ماننے والے وہی کر. کمال حیدری صاحب آیت اللہ کوثر ٹی وی پر آتے ہیں, ہزاروں کو شیعہ بنائے. اس کے سر کی قیمت بھی $1 ملین سعودیوں نے رکھ دی. جواب نہیں دے پاتے. عزیزان گرامی, تبلیغ بہت ضروری ہے مومنین کے لیے. آج سے 4 سال 5 سال پہلے یہی شیعہ کافر کی تبلیغ انگلینڈ تک پہنچی. لوگ آتے تھے, کہتے مولانا ہمارا بچہ اسکول نہیں جا سکتا, وہ دوسرے بچے کے تو کافر ہے, الگ ہو جائے, دور بیٹھتے, ڈسکریمنیشن ہو رہی. ہم کیا کریں؟ پاکستان سے یہاں آ گئے, یہاں بھی وہی سلسلہ آ گیا. اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے شیعت کے خلاف. الحمدللہ مومنین نے ہمت کی, 1 ٹی وی ہوا, 2 ٹی وی ہو گیا, ماشاءاللہ 3 ٹی وی ماشاءاللہ. اور ٹی وی جب نہ تھا تو ہم نے 2006 میں ایک اشرا پڑھا ٹی وی پر اہل سنت کے. تو پیٹر برو ایک شہر ہے وہاں ہمارے دوست ہیں بشیر بھائی, وہ کہنے لگے ایک ہمارے پاس اہل سنت کا آدمی آتا تھا, وہ کبھی ہمارے گھر میں چائے نہیں پیتا. ہم سمجھ گئے کہ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے. اب یہ مجلسیں جو آپ کی اس نے سنی, اس ٹی وی چینل ہی سنی تھا, تو میں ایسے اخلاق نافرت کی چائے پئیں گے, پھر چائے بھی پیوں گا, کھانا بھی کھاؤں گا. بھائی واہ جی واہ, اتنے سالوں سے کاروبار ہوا, کبھی آپ نے چائے نہیں پی. کہا جی ملاؤں نے برہن باز کر دیا. آپ کے عالم کو سنا ہے, آپ نے, ہمیں تو فرق ہی نہیں ہے. یہ خامخواہ انہوں نے ہمارے ذہن میں کہ شیعہ کافر ہے, سب جھوٹ. تو یہ میڈیا کا سر. اور الحمدللہ اب جو ہمارے 3 ٹی وی آ گئے ہیں, یقین جانیے جو پبلک کنورٹ ہوئی ہے وہ تو ہزاروں میں ہے, ان کے بڑے بڑے علماء شیعہ ہوئے. تبلیغ کا حصہ. اگر ہم تبلیغ نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے خودکشی ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے پاس حق ہے, ان کے پاس باطل ہے. وہ باطل والے تبلیغ کر رہے ہیں, یہ تبلیغ جماعت کے لوٹا لے کے پھرتے ہیں, اور ہم تبلیغ نہیں کر رہے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں, اور جن کے پاس باب مدینۃ العلم یقین جانیے جو چیز ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں, کسی مطلب. اب یہ ٹی وی, یہ مومنین الحمدللہ ٹی وی کس کا تھا؟ نور ٹی وی, ایک وہ پیر صاحب کا ہے.